اسلام آباد فیصل مسجد میں موجود ہوں، جہاں پہ ہمارے پاکستان کے فخر پاکستان اور پاکستان صحافی برادری کے شہید ارشد شریف صاحب کا تھوڑی دیر پہلے جنازہ ہوا ہے۔ اور یہاں پہ ہم لوگ جب سے وہ شہید ہوئے ہیں خبر سنی ہے، اور ہمیں بڑی تکلیف اور دکھ تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ آج جتنا لوگوں کو ہم نے جنازے میں دیکھا ہے اور جس طرح اس پہ گل پاشی کی گئی اور جو نعرے مارے گئے، وہ عوام کے دل کی آواز تھی۔ اب جو حالات بنے ہوئے ہیں، ایک تو ہمیں اس کی شہادت کا دکھ ہے، اس کے بعد جو نعرے لگائے جا رہے ہیں اور جس طرح عوام کے جذبات ہیں اس کو دیکھ کے ایک طرف دکھ بھی ہے، دوسری سائیڈ پہ انقلاب کے حوالے سے بھی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ اس کو شہید کرنے والے پاکستان کے دوست تھے یا دشمن تھے، مگر جو عام آنکھ اور عام پاکستانی سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ پاکستان کے خیر خواہ تو نہیں ہو سکتے، جن لوگوں نے اس جیتے جاگتے ہیرے جیسے ہمارے بھائی اور عوام کے دل کی آواز اور پاکستان کا بولتا اور چمکتا ہوا چہرہ بجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک ارشد شریف شہید کو انہوں نے شہید کر کے پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو ارشد شریف شہید کی آواز بنایا ہے۔ اب اس طرح کی شہادتیں یا جن کے گھر میں دکھ تکلیف ہوتی ہے، ہم مسلسل جب سے یہ شہادت کی خبر ہوئی ہے، ہم ارشد شریف شہید صاحب کے گھر میں بھی رہے ہیں، ایئرپورٹ بھی گئے ہیں، مگر کچھ لوگ ابھی بھی عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں، بڑے عجیب و غریب طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں، عوام کو کچھ اور دکھا رہے ہیں، کر کچھ اور رہے ہیں۔ ہم لوگ ایئرپورٹ پہ جب باڈی ریسیو کرنے گئے، اب بہر کا تو نہیں پتہ، انٹرنیشنل اسلام آباد ایئرپورٹ پہ وہاں پہ جا کے ہمیں بڑا عجیب مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے حکومت، اب یہ کام حکومت ہی کر رہی ہوگی، اب بولنے میں مشکلات تو ہوتی ہیں ہم لوگ، مگر اللہ نے زبان دی ہم بولیں گے ضرور۔ تو وہاں پہ ہمیں مراد سعید صاحب اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگ بھی تھے، ان کی فیملی بھی تھی اور بہت سے ہم جیسے نوجوان بھی تھے اور پاکستانی عوام بھی تھی۔ رات کے 1 بجے ان کی میت نے آنا تھا وہاں پہ، تو بے تحاشا لوگ آئے ہوئے تھے، ان کو کبھی کارگو سیکشن کا بتایا گیا، کبھی ارائیول کا بتایا گیا، مختلف طریقوں سے تقسیم کیا گیا تاکہ پوری دنیا میں یہ دیکھا نہ جا سکے کہ ہمارے اصل شہید کا جب جنازہ آیا ہے تو رات کے 1:30 بجے کتنا لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ اس کے باوجود بھی جب جنازہ آیا وصول کیا، بڑی مشکلوں سے لوگ اس کے پیچھے آئے، پھر کہتا ادھر ہاسپٹل میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے گئے، وہاں پہ بھی ان پہ گل پاشی کی گئی۔ آج جب جنازہ ہوا ہے بے تحاشا لوگوں نے شریک ہوئے ہیں، پورے اسلام آباد کے علاوہ ایسے لگتا تھا کہ پورا پاکستان امنڈ آیا ہے، ہر سائیڈ پہ لوگ ہی لوگ تھے، لوگوں کے چہرے ہی چہرے تھے، یہاں پہ سر ہی سر نظر آتے تھے۔ اس کے بعد ابھی اس کی میت کو یہاں سے H11 قبرستان دفنانے کے حوالے سے لے گئے ہیں، مگر ایک زندہ جسم کو تو انہوں نے مار دیا ہے، مگر اس کی آواز شاید رہتی دنیا تک نہ دبائی جا سکے۔ اب ہم جیسے بہت سے نوجوان ہیں جن کے دل پہلے تھوڑا کمزور یا ڈگمگا رہے تھے، ان کی شہادت سے ان کا جذبہ بڑا ہے، بجائے کم ہونے کے، ڈرنے کے، خوف کھانے کے، وہ لوگ مزید توانا ہو کر بول رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم جب تک زندہ ہیں، وہ اگر اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، اگر ہمیں سب پتہ بھی ہو تو ہم نہ بول سکیں تو یہ ہماری زندگی پہ حیف اور لعنت ہے۔ اور ہمارے بہت سے نوجوانوں کو اس چیز کا دکھ ہے کہ وہ جب یہاں پہ بھاگ دوڑ کر رہے تھے، ان کو زندگی کے حوالے سے تھریٹ دیے جا رہے تھے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی FIR ادھر 24، کوئی کہتا ہے 16 FIR ہیں۔ اگر 16 FIR ہیں اور اس میں بہت سے نام آ رہے ہیں کہ اس بندے نے کٹوائی ہے، اس ادارے نے کٹوائی ہے، اب حیرت کا مقام یہ ہے کہ دبئی سے بھی ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے باوجود عوام کو پتہ نہیں کون سا لالی پاپ یا کون سی آواز دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تحقیقات کریں گے، ہم اصل دشمنوں کو، قاتلوں کو سامنے لائیں گے۔ اب عام عوام تو وہی سمجھ رہی ہے کہ یہاں پہ جو بھی ادارے ان کو تنگ کرتے رہے ہیں، ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا، ان کو دبئی سے ڈیپورٹ کیا اور کینیا تک جانے پہ مجبور کیا، نیروبی کے اس جنگل میں رات کے 10 بجے اس ویرانے میں جانے پہ مجبور کیا۔ اب مختلف قیاس آرائیاں ہیں، ہم ان قیاس کا آرائیوں کا حصہ نہیں بنیں گے۔ عام انسان کی نظر میں ہمیں لگتا ہے اس کے قتل کے حوالے سے 2 3 4 پہلو بنتے ہیں۔ پہلا پہلو، جو لوگ یہاں پہ تنگ کرتے رہے، پاکستان کی بولنے والی ہر آواز کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عام پاکستانی کو لگتا ہے کہ اس کے اصل قاتل بھی وہی لوگ ہیں جو پاکستان کے عام نظروں میں تو شاید خیر خواہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہوں، مگر وہ پاکستان کے خیر خواہ کسی صورت بھی نہیں ہو سکتے۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں، بیرون ملک انٹرنیشنل ایجنسیاں ہیں، وہ بھی اس طرح کے واقعات کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اگر حکومت وقت اور مختلف ادارے سمجھتے ہیں کہ واقعی اس طرح ہے، اگر وہ صاف شفاف ہیں، ہم ان پہ سوالیہ نشان نہیں اٹھاتے، مگر یہ ہے کہ حق سچ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ ہمیں عام بندہ جو سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم بھی نہیں کہتے، مگر وہ اچھے طریقے سے اگر تحقیقات کریں اور ہر پوائنٹ کے ہر پہلو کی اگر وہ چیز لائیں، لیپ ٹاپ ہے، اس کا کمپیوٹر ہے،
اور ڈیٹا ہے اور اس کی لوکیشن کے حوالے سے، اور اس کی جو بھی ہے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی ابھی بن گئی ہوگی پیمز اسپتال میں، تو ان کو اگر وہ منظر عام پہ لائیں اور ان مناظر کو وہ دکھائیں اور ہر تحقیقات کو کھلے عام صاف ستھرے اور شفاف لفظوں میں تحقیق کر کے عوام کے سامنے لائیں، تو پھر پاکستان کے اصل دشمنوں کا ہر پاکستانی 22 کروڑ عوام کو پتہ چلے گا۔ ہر دفعہ یہ کہے کہ تحقیقاتی رپورٹوں کو دبا لیا جاتا ہے کہ اس سے انتشار پیدا ہوگا، اس سے عوام بڑھکے گی، اس سے پاکستان کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ یہ کون سا پاکستان ہے یا کہ جس میں عوام کے جذبات کی نہ ہی قدر کا کوئی اندازہ ہے؟ زمین کے ٹکڑے کو تو ہم پاکستان نہیں کہتے، ہم 22 کروڑ عوام اور ان کے دلوں کی آواز کو پاکستان کہتے ہیں۔ اب یہ کوئی پاکستان پلاسٹک کا بنا ہوا نہیں ہے جو جس طرف سے موڑے گا وہ ٹوٹ جائے گا۔ پاکستان ماشاءاللہ 22 کروڑ عوام، زندہ دلان پاکستان اور عام پاکستانیوں کا اور طاقتور جو ایک جگر رکھنے والے اور طاقتور لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں، ان کا یہ ملک ہے۔ اور ہمارے اداروں میں، پاکستان کی حکومت میں اور بہت سی جگہوں پہ اچھے لوگ بھی ہیں، مگر چند ایک غلط لوگ کی وجہ سے ہم سارے کنفیوز رہتے ہیں، ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، عوام بھی اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے آج جو جنازہ دیکھا ہے یا حالات و واقعات دیکھے ہیں، ابھی بہت سے لوگ کو بھی ہم نے دیکھا ہے، یہاں پہ مختلف ادارے بھی آئے ہیں، اب ہاسپٹل کے باہر بھی وہ کر رہے تھے، اب میرے یہ کیمرے کی آنکھ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ اور عوام پاکستان کی طرف سے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ اس وقت جس طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اگر ان انگلیوں کا جواب دینا ہے، ان سارے سوالوں کا جواب دینا ہے، تو صاف شفاف طریقے سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ انٹرنیشنل ایجنسیاں ملوث ہوں، ہمارے ادارے بہت زیادہ طاقتور ہیں، بہت مضبوط ہیں، ان کے اندر بھی قابل ترین لوگ موجود ہیں، وہ صاف شفاف طریقے سے تحقیقات کریں اور عوام کے جو بھی ہر سوال ہے اس کے جواب کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اور آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، دنیا کے کسی ملک میں کوئی کہیں پہ بھی موجود ہو، کون سا اس کو تلاش کرنا مشکل ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ادارے چاہیں اور حکومت پاکستان چاہے تو یہ چند دنوں میں سارا معاملہ صاف شفاف ہو سکتا ہے، اور ہم اسی چیز کی امید رکھتے ہیں۔ 22 کروڑ عوام کی طرف سے ہم یہی امید بھی رکھتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، درخواست بھی کرتے ہیں کہ ان سارے سوالوں کا جواب انشاءاللہ جلد از جلد ہمیں ملے گا، اس سے پاکستان ہمارا مضبوط ہوگا، ورنہ جس طرح حالات پیدا ہو رہے ہیں شاید پاکستانیوں کو فائدہ ہو نہ ہو، پاکستان کے دشمنوں کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ میں یہاں سے فیصل مسجد اسلام آباد سے اجازت چاہوں گا، اور ہمارا بہت زیادہ دل گرفتہ ہے، اور ہم صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان بھی ہیں، اور کافی دنوں سے ہم سونے میں بھی بڑی مشکل ہو رہی ہے، ہر سائیڈ پہ ہم ارشد شریف اور اسی طرح کے زندہ دل لوگ ہی نظر آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ مجھے دیجیے اجازت، اور آپ دیکھتے رہیے عوام کی آواز۔ اللہ حافظ۔